الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا إلهي ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں گم
آیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ بھی امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے عنوان پر چند باتیں عرض کی تھیں۔ آپ حضرات انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ باتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق عرض کروں گا۔ کیونکہ یہ اسلامی سال کا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، مختلف روایات کے اندر تو معراج کی تاریخ مختلف ہے، لیکن کافی علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوا ہے وہ 27 رجب المرجب کو ہوا ہے۔ آج چونکہ 27 رجب المرجب ہے اور 12 مارچ سن 2021 کا دن ہے، تو حضور علیہ السلام کے معراج کے متعلق میں نے پچھلے جمعہ سارا عرض کر دیا تھا کہ کس طرح حضور علیہ السلام کے لیے معراج کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، براق لے کے آئے، سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، کوہ طور، بیت اللحم۔ حضور علیہ السلام ہر جگہ، تفصیل نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے تفصیل کا، ویسے یہ تفصیلات ہے ساری، تو ہر جگہ حضور علیہ السلام 2 رکعت بھی پڑھتے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے گئے یا رسول اللہ یہ آپ کا یثرب جو آج مدینہ منورہ ہے، یہ آپ کا دار الہجرت ہے، یہ کوہ طور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی تھی، یہ بیت اللحم ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس میں امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس میں اس رات کو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا، اور حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کو جب لے کر وہاں پہنچے تو وہاں حضور علیہ السلام نے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور تمام کو 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ اور دیکھیں وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے تمام پیغمبر موجود ہیں، اور یہی قرآن شریف میں بھی مسجد اقصی تک وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت مبارکہ کی پچھلے جمعہ میں مکمل تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ تو جب بیت المقدس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ کے سارے نبی موجود، اب وہاں نماز کھڑی ہے، اب امامت کے لیے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں وہاں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، لیکن کسی بھی پیغمبر کو آج امامت کے لیے آگے نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین بتانا چاہتے تھے کہ سارے کے سارے پیغمبروں کی امامت میرا محمد مصطفیٰ کر کے آج میں ان کو امام الانبیاء بنانا چاہتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی بیت المقدس میں پہنچنے سے پہلے سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر پہنچ چکے تھے۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے، فرمایا حکم ہوا کہ دروازہ بند کر دو، اب دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک قسم کا امت کو پیغام دیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے کے سارے اللہ کے نبی آئے، سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر آ گئے، سارے کے سارے اللہ کے رسول آ گئے، دروازہ بند نہیں ہوا۔ لیکن جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازہ بند کر دیا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی پیغمبر اور نبی نے نہیں آنا۔ اب اگر کوئی پیغمبر اور نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی ایک اور بھی سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ پہلے ہجرت کر کے روم کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ابو سفیان پہنچا۔ ابو سفیان نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا یا آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے، آپ ان کے ساتھ نرمی نہ برتیں، آپ ان کو اپنے ملک سے بدر کر دیں، ملک بدر کر دیں۔ ابو سفیان سے انہوں نے کوئی سوال کیے، روم کے بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے علماء کو ساتھ بٹھایا، اپنے بڑے بڑے راہبین کو ساتھ بٹھایا، ساتھ بٹھا کر کچھ چیزیں پوچھتے گئے، لیکن اس وقت ابو سفیان نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو سفیان بے شک کفار کی طرف سے سردار تھے، قریش مکہ کی طرف
طرف سے سردار تھے، اسلام کے خلاف بہت بڑے وہ سپہ سالار تھے، لیکن جو بھی روم کے بادشاہ نے ان سے سوال کیے انہوں نے کسی بھی بات کا غلط جواب نہیں دیا، کسی بھی بات کے اوپر جھوٹ نہیں بولا۔ میرے بھائیوں آج ہم بھی دیکھیں، آج ہم مسلمان ہیں، عدالتوں کے اندر جا کے دیکھیں، مسلمان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے، بھائی کے خلاف جھوٹ بول رہا ہے، بہن بھائی کے خلاف جھوٹ بول رہی ہے، اپنے مسلمان ایک دوسرے کی گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں اور مسلمان ہو کر عدالتوں کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی قسمیں تک اٹھا رہے ہیں۔ تو بتاؤ میدان معاشر کے اندر کیا جواب دیں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو خارج ہوتی ہے، اتنی گناہ کی بدبو ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے 3 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی منافق دیکھنا ہے کہ منافق کون ہے، منافق کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق کے اندر 3 نشانیاں ہیں۔ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اور فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی فرمایا جو اس کی عادت ہے سمجھ لو کہ وہ بندہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسرا فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو آج میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ بھی اور میں بھی، ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، دوسرے کے اوپر انگلی مت اٹھانا فلاں اس طرح ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا، کیا میں کوئی سودا بیچتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ کیا میں کہیں کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ کیا میں کہیں بات کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ کہیں کسی کے ساتھ وعدہ خلافی تو نہیں کر رہا؟ کیا میں کسی کے ساتھ اس کی امانت کے اندر خیانت تو نہیں کر رہا؟ اگر کسی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے تو وہ سمجھ لے وہ مومن نہیں منافق ہے، کیونکہ سچی زبان والے، میٹھی زبان والے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس فرمان میں جو شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روم کے بادشاہ نے سوالات کیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہرحال انہوں نے سچ بولا۔ یہاں تک ابو سفیان کہتے ہیں کہ میری کوشش تھی کہ کوئی ایسا سوال آئے کہ میں ان کی برائی بیان کر سکوں، لیکن کوئی ایسا سوال ہی نہیں آیا، میرے پاس کوئی ایسی کمزوری بھی نہیں تھی ان کی کہ میں وہ بیان کر سکتا۔ البتہ مجھے لگا، میں نے ان کو کہا کہ اس طرح ایک بات ہے ان کے اندر۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رات کے ایک حصے کے اندر میں گیا، میں یہاں بیت اللہ شریف سے چلا، مکہ مکرمہ سے چلا، میں کوہ طور پہ گیا، میں یثرب گیا، میں بیت الحم گیا، اس کے بعد میں بیت المقدس کے اندر گیا۔ بیت المقدس کے اندر میں نے 1,24,000 اللہ کے پیغمبروں کی امامت کرائی۔ اس کے بعد میں آسمانوں کے اوپر گیا، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پھر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا پہ گیا، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ سے ملاقات میں میری یہ باتیں ہوئی، میں ایک ہی رات کے ایک ہی لمحے کے اندر واپس آ گیا۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں روم کے بادشاہ کی دربار کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر مجھے اجازت ہو تو میں بولنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں بیت المقدس کا وہاں دربان تھا، دروازے میں بند کیا کرتا تھا، وہاں کا میں خادم تھا، میں ہر چیز سنبھالا کرتا تھا۔ فلاں رات ان سے پوچھا کیا وہی رات تھی؟ انہوں نے کہا ہاں وہی رات تھی۔ انہوں نے کہا اس رات میں نے بیت المقدس کے سارے دروازے بند کیے، لیکن جب میں مین دروازہ بند کرنے لگا مجھ سے دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ اتنی وزنی ہو گیا کہ مجھ سے دروازہ ہلا ہی نہیں گیا۔
وہ کہتے ہیں ہم نے آدمیوں کو بلایا، لوگوں کو بلایا، بڑی کوشش کی دروازہ بند کرنے کی، لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ شاید اس کی اوپر والی عمارت ذرا کسی کے نیچے آ گئی ہے، وہ دروازے کے اوپر بیٹھ گئی ہے، لہذا صبح مستری کو بلا کر یہ دروازہ صحیح کریں گے۔ ہم اسی حال کے اندر ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب صبح میں آیا، میں نے دیکھا مسجد اقصی کے اندر عجیب نور تھا، مسجد مقدسہ کے اندر عجیب قسم کی خوشبوئیں تھی، مسجد اقصی کے اندر عجیب قسم کی مجھے نورانیت محسوس ہوئی، میں بڑا محظوظ ہوا، میں وہاں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں نے ہر چیز کو چیک کیا، پھر میں نے وہی مین دروازہ بند کرنا چاہا تو وہ اسی طرح جس طرح پہلے آسانی سے بند ہوتا تھا اسی طرح بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ صبح ہم نے باہر دیکھا کہ ایک پتھر کے ساتھ ایک سواری کے باندھنے کے وہاں نشانات بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں اگر یہ وہی رات ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں بھی سچے ہیں، اس بات میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ ہیں۔ میں آپ اس بات کا گواہ ہوں، میں خود گواہی دیتا ہوں، یہ ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ براق تھی، جنت سے براق آئی تھی، وہ براق جو سواری ہے وہ گدھے سے تھوڑی سی بڑی اور خچر سے تھوڑی سی چھوٹی، فرمایا اس کی پہلی نگاہ جہاں پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے، زمین سے لے کر آسمان تک اس کی نگاہ پڑتی تو اس کا پہلا قدم زمین سے لے کر آسمان تک پڑتا، ان کا قدم ہزاروں میل دور پہلا قدم پڑتا۔ بہرحال اس سواری کی تفصیل میں نہیں جاتا، سواری کو باہر باندھا گیا، اگر سواری کو نہ باندھا جاتا تو براق نے کہیں بھاگ نہیں جانا چاہتا۔ براق تو وہ تھی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کے لیے ہزاروں سال سے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، لیکن فرمایا اس کے اندر بھی امت کو سبق دیا، لوگوں خیال کرنا اگر کہیں مسجد کے اندر آؤ، اگر کہیں خانقاہ کے اندر آؤ، اگر کہیں دینی پروگرام کے اندر آؤ یا کہیں بھی کوئی اہم کام کے لیے آؤ تو اپنی سواری کی حفاظت کا بندوبست کیا کرو۔ اسلام نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے، ایک ایک چیز بتائی ہے۔ بہرحال فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ امامت کے بعد اب اگلا سفر شروع ہوا، آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ اب بیت المقدس کے بعد اب اگلا سفر براق کے اوپر نہیں ہے بلکہ ایک نور کی سیڑھی لائی گئی۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا وہ زمرد کی سیڑھی تھی، حضور علیہ السلام نے اس سیڑھی کو دیکھا، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آج تک اتنی خوبصورت سیڑھی کو نہیں دیکھا، اتنی خوبصورت سیڑھی تھی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک نہیں 10 سیڑھیاں لائی گئیں، فرمایا ایک سیڑھی پہلے آسمان تک، دوسری سیڑھی تیسرے آسمان تک، اگلی سیڑھی اس سے آگے، فرمایا اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری سیڑھیاں تھیں۔ پھر اگلی سیڑھی سدرۃ المنتہا تک، پھر اگلی سیڑھی اللہ رب العالمین کی ملاقات تک، فرمایا یہ سیڑھیاں لائی گئیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام حضرت جبریل امین کے ساتھ ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھے، پہلے آسمان کے اوپر پہنچے، دروازے بند ہیں آسمان کے اوپر، فرمایا وہ جو فرشتے ہیں جو پہلے آسمان کا دربان ہے، وہ فرشتہ نہ تو آسمانوں پہ رہتا ہے نہ زمینوں پہ رہتا ہے، وہ فرشتہ درمیان کے اندر رہتا ہے۔ اور فرمایا ساری زندگی وہ فرشتہ صرف ایک مرتبہ دنیا کے اوپر اس نے زمین پر پاؤں رکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ فرشتہ آیا اور حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اوپر لے کے گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب بھی انسان کی روح نکلتی ہے وہ روح اسی سیڑھی کے ذریعے سے اوپر جاتی ہے، اور وہ سیڑھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے، آپ نے اکثر میت کو دیکھا ہوگا چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، فرمایا ہر روح وہ اسی سیڑھی کے ذریعے سے چڑھ کے اوپر جاتی ہے۔ فرمایا وہ سیڑھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے روح نکل رہی ہوتی ہے، وہاں سے وہ خوبصورت
خوبصورت سیڑھی نظر آ رہی ہوتی ہے، فرمایا انسان ایسی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اللہ اتنی خوبصورت سیڑھی۔ لیکن فرمایا جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے، اعلی علیین میں چلی جاتی ہے، اور جو فرمایا جو گناہگار ہوتے ہیں، جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح وہاں سے ہو کر واپس چلی جاتی ہے، وہ سجین کے اندر چلی جاتی ہے، روتی ہوئی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے دستک دی، فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل امین۔ فرمایا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں، فرمایا میرے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے گئے تھے؟ ہاں، فرمایا اللہ نے بلوایا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ نے بلوایا ہے۔ فرمایا آج اللہ نے کہا جب تک میرا محبوب جبریل کے ساتھ نہ آئے تو آج جبریل کے لیے بھی آسمان کا دروازہ بند ہے۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد فرمایا پہلے آسمان کے اوپر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضرت جبریل امین نے بتایا یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت لمبا قد، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین و جمیل۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جنتی آدمی کو جو قد ملے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 100 ہاتھ ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مرحبا یا ابن صالح، مرحبا یا نبی اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ روایات میں آتا ہے ایک طرف سیدنا آدم علیہ السلام دیکھتے دائیں طرف تو ہنسنے لگتے، بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو دائیں طرف لوگ ہیں یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے جنتی لوگ ہیں، اور یہ جو بائیں طرف ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو گناہگار اور بدکردار جہنمی لوگ ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر مسکرانا آ جاتا ہے اور ان کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، تو باپ تو باپ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تفصیل کا وقت نہیں، آگے روانگی ہوئی، دوسرے آسمان کے اوپر پھر دستک ہوئی، دروازہ بند تھا، پھر وہی سوال جواب ہوئے، پھر دروازہ کھولا گیا، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، پھر آگے سفر شروع ہوا، تیسرے آسمان کے اوپر بھی اسی طرح دستک دی، دروازہ بند تھا، دروازہ کھولا، سوال جواب کے بعد تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمال کا حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، فرمایا حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، جس نے میرے محمد کے حسن کو دیکھا اس نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ تو آگے سفر شروع ہوا، چوتھے آسمان کے اوپر پہنچے، وہاں بھی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھول دیا گیا، وہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے، اس کے بعد آگے سفر شروع ہوا، پانچویں آسمان کے اوپر ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان کے اوپر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، آئے اللہ کے نبی، او کلیم اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارے بھائی پیغمبر یہ ہم سے بہت بعد کے اندر آئے ہیں، لیکن ہم ان سے بہت پہلے آئے ہیں، لیکن ان کا بھی مقام بہت بلند ہے اور ان کی امت کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ اور فرمایا قیامت والے دن ان کی امت کے لوگ سب سے زیادہ جنت کے اندر جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت والے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی مکمل،
کتنی صفحے ہوں گی؟ 120 میں سے 80 صفحے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتیوں کی ہوں گی، اور باقی 40 صفحے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی۔ ایک امت کی صرف 80 صفحے، یعنی 2 حصے پوری کی پوری انسانیت کے جو جنتی ہوں گے، پوری انسانیت کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے، اور ایک حصہ باقی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پھر آگے روانگی ہوئی، 7ویں آسمان کے اوپر بھی وہی سوال و جواب، وہی بات چیت۔ فرمایا اس بات چیت کے بعد دروازہ کھولا گیا تو ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو بتایا گیا آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او محبوب اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اپنی امت کو آپ تک بھی سلام پہنچ گیا نا؟ ایمان والا خوش نصیب ہے جس کے پاس حضرت خلیل اللہ کے سلام پہنچے ہیں۔ فرمایا اپنی امت کو میرے سلام کہنا، اور میری اپنی امت کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ او لوگو، جنت کی مٹی یہ چٹیل میدان ہے، لیکن مٹی بڑی زرخیز ہے، مٹی بڑی خوبصورت ہے، جگہ بڑی خوبصورت ہے، وہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنا جتنے چاہو آپ وہاں درخت اور پودے لگا دو۔ اور فرمایا وہاں درخت اور پودے ہوں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے پودے ہوں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا اس کے جتنا بھی زیادہ ذکر کرو گے اتنے پودے جنت کے اندر لگائے جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ بھی سب پڑھ لیں سبحان اللہ، دیکھو پڑھ لیں جنت کے اندر درخت لگوا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو یہ پیغام دیا، محبوب اپنی امت کو یہ پیغام دے دینا کہ اس کلمات کا ورد زیادہ کرے تاکہ جنت کے اندر تمہارے درخت زیادہ لگے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ان کی ملاقات کے بعد وقت نہیں، میں مختصر کرتا ہوں، آگے سفر شروع ہوا۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے۔ فرمایا یہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں تحت الثری کے اندر ہیں، زمین کے نیچے نیچے طبقے تک ہیں، اور جس کے پتے اور جس کا اوپر والا حصہ اللہ کے عرش تک ہے، اللہ کی کرسی کے نیچے اس کے پتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کی طرح گول ہیں، لیکن ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ پوری کی پوری دنیا کو ڈھانپا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا اس کے اوپر جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ انگور کی طرح ہے، اور کم سے کم 1.5 کلو کا ایک پھل ہے اس کا، اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ فرمایا سدرۃ المنتہا کے اوپر آگے سیڑھی لائی گئی، حضور نے فرمایا آؤ چلیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ فرمایا جبریل یہ کیا بے وفائی ہے؟ یا رسول اللہ میرا آگے بس نہیں ہے، میں یہاں تک ہوں، آگے میں نہیں جا سکتا، اگر آگے میں ایک قدم بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہاں حضرت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وجد کے اندر آ جاتے تھے، فرماتے تھے او جبریل یہ تو آپ رک گئے اپنے پر جلنے کی وجہ سے، کاش یہاں سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کی جان چلی جاتی لیکن حضور کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا میرا دل کہتا ہے اگر اس دن جبریل حضور کے ساتھ اوپر چلے بھی جاتے تو حضور کی برکت کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کے اللہ پر بھی نہ جلاتا۔ دیکھو حضور علیہ السلام کے ساتھ نوریوں کے سردار، حضور نوریوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، جنات کے بھی سردار ہیں، اولین کے بھی سردار ہیں، آخرین کے بھی سردار ہیں، حضور علیہ السلام تمام کے سردار ہیں، لیکن نوریوں کے سردار کی جہاں پرواز ختم ہوتی ہے وہاں امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور شان وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور ہمارے علماء نے تو بڑا عجیب لکھا، فرمایا جہاں نوریوں کے سردار کی عزت اور وقار اور رفعت کی انتہا ہے، وہاں سے میرے پیغمبر کے جوتے مبارک کی رفعت اور بڑی منزلت کی ابتدا ہے۔ فرمایا حضور کا مقام تو مقام ہے، جبریل نوریوں کے سردار ہیں، نوریوں کے سردار کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے اس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے اوپر لگی ہوئی مٹی کا مقام بھی نوریوں سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، روایات کے اندر آتا ہے، فرمایا وہاں پر حضور علیہ السلام اللہ کی ہیبت، اللہ کا خوف، فرمایا اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا ڈر محسوس کیا، تو وہاں اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنوائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آواز میں سے آواز آئی کہ او اللہ کے پیغمبر، او یا رسول اللہ، آپ آگے چلتے جائیے، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ رب العالمین عبادت کے اندر ہے، اللہ رب العالمین صلاۃ کے اندر ہے، آپ آگے چاہیے۔ فرمایا اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تسلی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، ہے میرا صدیق مجھ سے بھی پہلا، میرا صدیق مجھ سے بھی یہاں پہلے پہنچ گیا، میں امام الانبیاء، میرا صدیق پہلے پہنچ گیا۔ مختصر عرض کرتا ہوں، جب اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے یہ بات ہوئی، اللہ یہاں صدیق کی آواز، جہاں جبریل بھی نیچے، جہاں نوریوں کا سردار بھی نیچے، وہاں صدیق اوپر، فرمایا محبوب وہ صدیق نہیں تھے، فرمایا آپ کو جو خوف محسوس ہوا کیونکہ آپ کے سب سے زیادہ قریب صدیق ہے، آپ سب سے زیادہ عزیز صدیق ہے، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا صدیق ہے، آپ پہ جان قربان کرنے والا صدیق ہے، آپ کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق صدیق کا ہے، فرمایا آپ کی سب سے زیادہ دنیا میں دوستی صدیق کے ساتھ ہے، میں اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا، اس فرشتے نے دور سے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز کے اندر آپ کو یہ آواز دی۔ آج کوئی بندہ یہاں کھڑے ہو کر کوئی بندہ صدیق اکبر کو بھونکے، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی یہاں سے صدیق اکبر کو بھونکے، رب اکبر کی قسم صدیق تو وہ ہے کہ جو بچپن سے لے کر غار کے اندر بھی حضور کا ساتھی، مزار کے اندر بھی حضور کا ساتھی، اللہ کی قسم جب حضور اٹھیں گے اپنے روضہ طاہر سے، فرمایا صدیق ساتھ ہوں گے، حضور حوض کوثر پہ جائیں گے، صدیق ساتھ ہوں گے، حضور اللہ کی دربار میں جائیں گے، صدیق پھر بھی ساتھ ہوں گے، حضور جنت کے اندر جائیں گے، صدیق پھر بھی جنت کے اندر حضور کے رفیق ہوں گے۔ صدیق کے شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کے ساتھ ملاقات، تو زندگی باقی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر یہاں سے معراج کے اگلے واقعے کو عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔